حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ شروع ہے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے والد محترم سے یوسف کو لیا اور پھر بڑی تکالیف کے ساتھ اس کو کنویں کے اندر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر زندہ رہنے کا انتظام فرمایا۔ وہ تو اپنی طرف سے حضرت یوسف کو کنویں کے اندر ڈال کر چلے گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا سامان بنایا، حفاظت کا ذریعہ بنایا۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے حضرت جبریل امین کو بھیجا، اور حضرت جبریل امین نے حضرت یوسف کے لیے چٹان کا انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر وہی بھی ارشاد فرما دی تھی کہ ایک وقت آئے گا تو ان کو ان کے کاموں کی خبر دے گا۔ یہاں تک بات گزشتہ درس کے اندر ہو چکی ہے۔ آج کی یہ جو آیات مبارکہ ہیں، پہلی آیات مبارکہ کے اندر جب انہوں نے اپنی کارروائی مکمل کر لی، حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا، ظاہر ہے ان کی کارروائی مکمل ہو گئی۔ ان کا مقصد تھا حضرت یوسف کو اپنے والد سے دور کرنا، تاکہ والد کی محبت ہمارے ساتھ ہو جائے، تو انہوں نے اپنی کارروائی کو مکمل کر لیا۔ مفسرین نے لکھا ہے، پہلے تو وہ لوگ گھر جلدی آ جایا کرتے تھے، عصر کے وقت آ جاتے، یا عصر کے کچھ دیر بعد آ جاتے، یا عصر سے کچھ دیر پہلے آ جاتے۔ گھر آ کر جانوروں کا چارہ، گھر کا کام کاج، یہ سارے کیا کرتے تھے۔ لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں ڈال دیا تو پھر یہ جلدی سے نہیں آئے، اس دن ذرا تاخیر کر کے آئے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ عشاء کے وقت وہ آئے۔ اب عشاء کے وقت آنے کیوں آئے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ مفسرین نے دو وجوہات لکھی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ بیان فرمائی ہے کہ عشاء کے وقت اس لیے آئے تاکہ اندھیرا چھا جائے اور ہم اپنے والد کو کہیں گے کہ یوسف جو ہے اس کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے، اور تاکہ ہمارا والد حضرت یوسف کی تلاش میں نہ نکل پائے، اس لیے وہ لیٹ آئے۔ والد کہے گا رات کا اندھیرا ہے، اب میں یوسف کو کہاں تلاش کروں گا، اس لیے وہ لیٹ آئے۔ اور دوسری وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ جب وہ آئے اور آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے آ کر انہوں نے ذکر کیا کہ اے ابا جان، ہم نے دوڑ لگائی اور یوسف ہم میں سب میں چھوٹے تھے، ہم نے اپنا سامان رکھا اور ہم نے یوسف کو کہا کہ تو یہاں پہ اس کا پہرا دے، ہم ذرا دوڑ لگاتے ہیں تاکہ اس سامان کو کوئی اٹھا کر نہ لے جائے۔ تو لہٰذا جب ہم آگے گئے تو بھیڑیے نے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو کھا لیا۔ یہ بات بنائی اور بنا کر منہ بنا کر رو پیٹ کر جو ہے اس بات کو ذکر کر رہے ہیں حضرت یعقوب کے سامنے۔ لیٹ اس لیے آئے کہ آپ سمجھتے ہیں اس بات کو، ایک آدمی کے دل کے اندر حقیقی غم ہو تو اس کے چہرے کے اثرات اور ہوا کرتے ہیں، اور ایک آدمی کے دل کے اندر اگر حقیقی غم نہیں ہے اور وہ جان بوجھ کر روتا ہے تو اس کے چہرے کے اثرات اور ہوا کرتے ہیں۔ اب وہ اولاد بھی تو نبی کی تھی نا، ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ والد جو ہیں وہ بڑے سمجھدار ہیں، اللہ نے ان کو نبوت عطا کی ہے، تو ہم اگر دن کے اندر جائیں گے، روشنی کے اندر جائیں گے اور جا کر یہ بات کہیں گے اور روئیں گے تو ابا جان سمجھ جائیں گے کہ یہ تو ہے صحیح طریقے سے ان کا رونا نہیں ہے، یہ جھوٹ موٹ ہے، ہمارا جھوٹ پکڑا جائے گا، تو لہٰذا ہم اندھیرا ہوگا، روئیں گے، چلائیں گے، چہرے کے تاثرات والد کو نظر نہیں آئیں گے، تو والد ہماری بات پر یقین کر لے گا۔ اس لیے وہ رات کو تاخیر سے آئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، اور آ کر یہی بات ذکر کی کہ حضرت یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ پھر کیا کہ حضرت یوسف کو تو قمیض اتار لی اور کوئی جانور ذبح کر کے وہ حضرت یوسف کی قمیض پر خون لگا دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف کی جو قمیض ہے اس میں تین بڑے اہم واقعات ہیں۔ پہلا واقعہ تو یہی ہے کہ انہوں نے حضرت یوسف کی جو قمیض ہے اس پر خون لگا کر والد کو مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو بھیڑیا اس کو کھا گیا۔ اور علماء نے یہاں پہ یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے اور انہوں نے ذکر کیا بل سولت لکم، بلکہ یہ تو تمہاری خود ذہنوں نے بات کھڑی ہوئی ہے، بھیڑیے نے نہیں کھایا۔ کیوں
اس لیے سمجھ گئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پر خون تو تھا لیکن قمیض پھٹا ہوا نہیں تھا۔ تو فرمایا بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت یعقوب نے فرمایا بھیڑیا تو بڑا سمجھدار تھا کہ حضرت یوسف کو تو کھا گیا اور قمیض جو ہے وہ بالکل صحیح سالم چھوڑ گیا۔ تو اسی لیے تو فارسی کا ایک محاورہ ہے نا کہ دروغ گورا حافظ نہ باشد، کہ جو جھوٹا ہوتا ہے نا اس کا حافظہ بڑا کمزور ہوتا ہے، اس کو نہیں معلوم کہ میں نے کیا بات کہی ہے اور اب کیا کہنی ہے۔ بعض مرتبہ وہ ایسی بات کر بیٹھتا ہے کیونکہ پچھلی بات اس کے ذہن میں نہیں رہتی، تو جو جھوٹا ہوا کرتا ہے اس کا حافظہ کیا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض میں 3 اہم واقعات۔ پہلا واقعہ کہ انہوں نے خون لگا کر والد محترم کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، اور دوسرا واقعہ آگے آپ پڑھیں گے، زلیخا نے مکر کیا اور حضرت یوسف کو علیہ السلام کو گناہ کی طرف ابھارا اور پھر خود ہی الزام لگا دیا۔ پھر حضرت یوسف کی قمیض جو ہے اس نے گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بالکل پاک دامن ہے، ان سے کوئی کسی قسم کی غلطی نہیں ہوئی۔ یہ دوسرا واقعہ حضرت یوسف کی قمیض کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اور تیسرا واقعہ جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام غم میں روتے رہے حتیٰ کہ ان کی آنکھیں جو ہیں نور چلا گیا۔ تو جب 40 سال کے بعد یہ تعبیر پوری ہوئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے تو حضرت یوسف کی خوشبو بھی آ رہی ہے، اور حضرت یوسف نے فرمایا کہ یہ میرا قمیض جا کر والد محترم کی آنکھوں پہ لگا دینا، دکھا دینا تو ان کی نظر بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ تیسرا اہم واقعہ ہے جو اپنی جگہ پہ اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق انہوں نے ایک کہانی گڑھی اور کہا کہ اس کو تو بھیڑیا کھا گیا، اور ابا جان کے سامنے روتے رہے چلاتے رہے۔ یہاں پہ وہی بات میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا کہ اس واقعے سے یہ معلوم بھی ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو اولاد تھی نا حضرت یوسف کے بھائی، ان کا عقیدہ حضرت یعقوب کے متعلق حاضر ناظر کا نہیں تھا۔ اگر یہ عقیدہ ہوتا تو ان کے ذہن میں فوراً آتا کہ ابا تو دیکھ رہا ہے جنگل میں، تو پھر یہ بہانے کیوں بناتے؟ انہوں نے بہانے بنائے ہی اسی لیے ہیں کہ ان کے ذہن میں تھا کہ ابا کو کسی بات کا علم ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اسی بات کو ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور آئے وہ اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے۔ وقت عشاء کے کیوں آئے؟ 2 وجوہات۔ نمبر 1، اندھیرا ہو گیا ہے تاکہ والد تلاش کے لیے نہ نکل جائے، اور دوسری وجہ کیا فرمائی؟ اس وجہ سے رات کو عشاء کے وقت آئے کہ تاکہ ہم روئیں گے، چلائیں گے، اور ہمارے چہرے کے تاثرات تو وہ نہیں ہوں گے جو دل کے اندر غم والے کے ہوا کرتے ہیں، تو ابا جان ہمارے چہرے کو دیکھ کر پہچان لے گا کہ جھوٹے ہیں، لہٰذا اندھیرا ہوگا، ہم روتے رہیں گے، ابا جان جو ہے ہماری بات پر یقین کر لیں گے۔ ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے تابعی ہیں، محدث ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب سے ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھا تو ہم نے ہر رونے والے کا اعتبار نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ جب سے ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھا نا تو ہم ہر رونے والے پہ اعتبار نہیں کرتے کہ واقعی ہر رونے والا سچا ہو، ایسا نہیں۔ بعض رونے والے جھوٹے بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی رو رہے تھے لیکن کہتے بھائی جھوٹے تھے۔ آپ دیکھتے ہیں محرم الحرام کے مہینہ کے اندر شیعہ حضرات اپنے آپ کو پیٹتے ہیں۔ حضرت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے فاضلان حسین۔ اس کے اندر انہوں نے ثابت کیا اس بات کو کہ جن لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کوفے میں بلایا تھا انہوں نے حضرت کو شہید کیا اور خود بھی رونے لگے۔ تو ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا، یہ سمجھا کریں بات کون رونے والا سچا ہے اور کون رونے والا جھوٹا ہے۔ تو فرمایا عشاء یکون، عشاء کے وقت روتے ہوئے آئے، قالوا یا ابانا، کہنے لگے اے ہمارے ابا، انا ذهبنا نستبق، ہم گئے تھے ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہوئے، وترکنا یوسف عند متاعنا، اور ہم چھوڑ گئے تھے یوسف کو اپنے سامان کے پاس، فاکلہ الذئب، اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ ہم نے دوڑ لگائی، اور دوڑ کیوں لگائی؟ چین کے لیے، ہم میں سے کون آگے نکلتا ہے۔ مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ گھوڑ دوڑ جو ہے یہ اس آیت سے بھی ثابت ہے اور بالکل جائز ہے، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ثابت ہے، کیونکہ دوڑ جو ہے
یہ انسان کو جہاد کے اندر کام آتی ہے، اپنے کاموں کے اندر بھی کام آتی ہے، یہ ایسا کھیل ہے جس سے انسان کی جہاد کے لیے مشق ہوتی ہے، جو بالکل ثابت ہے۔ حضرت سلمہ بن اکبر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ انہوں نے دوڑ کا مقابلہ کیا تو وہ جیت گئے، حتیٰ کہ روایات میں آپ پڑھیں گے حضرت پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کی دوڑ کا مقابلہ کروایا، کیونکہ گھوڑے جو ہیں وہ بھی جہاد میں کام آتے ہیں، اس سے گھوڑے کی ورزش ہوتی ہے، گھوڑا نکلتا ہے آگے، اور عام آدمی آپس میں دوڑ لگائے تو اس سے انسان کے اعضاء مضبوط بھی ہوتے ہیں اور انسان کا تجربہ اور قوت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے نکیر نہیں فرمایا کہ تم نے دوڑ کیوں لگائی، نہیں لگانی چاہیے تھی، نہیں یہ نہیں فرمایا۔ معلوم ہوا کہ ایسا کھیل جس میں انسان کے جسم کا فائدہ ہو یا انسان کو دینی فائدہ ہو، وہ کھیل کھیلنا بالکل جائز ہے، اور جس کھیل کے اندر نہ انسان کی جسمانی ورزش ہوتی ہو اور نہ دینی فائدہ ہو، اس کھیل کو بالکل شریعت نے ناجائز قرار دیا۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں تاش کھیلنے والے تاش کھیل رہے ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہے، لوڈو کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، ساری رات بیٹھے رہتے ہیں، تو ایسے بھی اور زیادہ بھی کھیل ہوں گے جن کے اندر کیا ہے اس قسم کی، لیکن گھوڑ دوڑ کے اندر ایک دوسرے کو انعام دینا بھی جائز ہے، لیکن شرط نہ ہو۔ اگر شرط لگا کے دوڑ لگائے کہ تم جیت گیا تو میں جیت گیا تو تجھے دوں گا، یہ تو جوا ہے، یہ حرام ہو جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں لوگ نیٹ کھیلتے ہیں اور نیٹ کھیلتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شرط لگاتے ہیں، جو جیت گیا وہ دوسرے کو کھلائے گا، دوسرا جیت گیا تو پہلے کو پیسے دے گا، یہ جوا ہے، حرام ہے۔ قرآن مجید میں واضح آیا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، جوا بالکل کیا ہے بھائی، حرام۔ لیکن اگر تیسرا آدمی اس کو بطور انعام کے کوئی چیز دے دے، دو کھلاڑی آپس میں کھیل رہے ہیں اور ایک تیسرا آدمی باہر بیٹھا ہے اور ان دونوں میں سے کوئی جیت گیا، باہر والے نے جیتنے والے کو انعام دے دیا، تو یہ بالکل جائز ہے، یہ بطور انعام کے ہوگا، یہ جوئے کی لسٹ کے اندر نہیں آئے گا۔ تو فرمایا کہ ایسا کھیل جس میں انسان کی ورزش ہوتی ہو یا دنیا دینی فائدہ ہوتا ہو، اس کھیل کو شریعت نے بالکل جائز قرار دیا ہے۔ تو آگے ارشاد فرمایا وما انت بمؤمن لنا، اور نہیں ہے تم ہماری تصدیق کرنے والا، خود ہی کہہ دیا ابا جان تو ہماری بات کی تصدیق نہیں کرے گا، ولو کنا صادقین، اگرچہ ہم سچے ہی ہوں، اگرچہ ہم سچے ہوں، لیکن بات تو تم نے ماننی نہیں ہے، لہٰذا یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا، بات تو یہی ہے، مانو نہ مانو بات یہی ہے، چاہے یقین کرو نہ کرو، بات کیا ہے بھائی، یہی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا حضرت نے وجاءوا علی قمیصہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لگایا انہوں نے یوسف کی قمیص پر بدم کذب، جھوٹا خون، کسی جانور کو ذبح کیا اور اس کو خون لگا دیا۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، حضرت یعقوب نے فرمایا بلکہ تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے کوئی بات بنا لی ہے، ایسا نہیں ہے، تمہارے نفسوں نے کوئی بات کیا ہے بھائی بنا لی ہے۔ یہاں پہ علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے پاس کوئی فیصلہ آئے، دو آدمیوں میں اختلاف ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو اور فیصلہ آئے، تو فیصلہ سننا بھی ہے، سننے کے ساتھ حالات حاضرہ کو بھی دیکھنا ہے، پھر فیصلہ کرنا ہے۔ جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب نے صرف ان کی بات سن کر فیصلہ نہیں فرما دیا کہ تم سچے ہو یا جھوٹے ہو، بلکہ قمیص دیکھ کر فیصلہ فرمایا کہ تم جھوٹے ہو۔ معلوم ہوا کہ جب دو آدمی جن میں اختلاف ہو اور وہ کسی کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آئیں، تو حاکم کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کی دلائل بھی سنیں اور پھر حالات حاضرہ پہ غور کر کے فیصلہ کریں۔ جیسا کہ حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کے قمیص کو دیکھ کر فیصلہ فرمایا کہ یہ تو تم نے خود گڑھا ہوا ہے، یہ تو جھوٹ ہے۔ آگے ارشاد فرمایا فصبر جمیل، بس اچھا صبر ہے، اچھا صبر کرنا میرا کام ہے۔ صبر جمیل کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچے، زبان سے کسی قسم کی کوئی گلا یا ایسی گفتگو نہ نکلے، ایسا لفظ نہ نکلے جو اللہ تعالیٰ کی جو تکلیف دینے والا ہے، جو گلے کی طرف اشارہ ہو، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ صبر جمیل۔ حضرت نے فرمایا اچھا صبر کرنا میرا کام ہے۔ فرمایا واللہ المستعان، اللہ تعالیٰ مدد طلب کیا ہوا ہے علی ما تصفون، اس چیز پر جو تم بیان کر رہے ہو، میں اللہ سے مدد طلب کروں گا، جو تم نے ذکر کیا ہے میں نے اسی سے کیا کرنا ہے بھائی، مدد کو طلب کرنا ہے۔ وجاءت سیارہ، اور آ گیا ایک قافلہ، فارسلوا واردہم،
بس بھیجا انہوں نے اپنے لانے والے کو، فَأَدْلَا دَلْوَا لٹکایا اس نے اپنا ڈول، قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ کہنے لگا ہائے خوشی یہ تو لڑکا ہے۔ اب اگلا واقعہ آ گیا کہ حضرت کنویں سے نکلے کیسے، اس کنویں سے نکلنے کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ کنواں بالکل ویران تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت اس قافلے والوں کو راستہ بھٹکا دیا۔ جب راستہ بھٹکا تو وہ اس کنویں کے پاس آ گئے، کہا جاؤ کنواں ہے، اور لوگوں کو کہا جاؤ وہاں سے پانی لے کر آؤ۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے اندر ڈول ڈالا، حضرت یوسف علیہ السلام نے رسی کو پکڑ لیا۔ جب انہوں نے وہ کھینچا تو وہاں پہ دیکھا اتنا خوبصورت بچہ، خوشی کے بارے میں کہنے لگے اوے خوشی کی بات ہے، یہ تو غلام ہمیں مل گیا، اس کو تو ہم فروخت کریں گے۔ پہلے زمانہ کے اندر غلاموں کو سامان سمجھا جاتا تھا، سامان تجارت، جیسے کسی کو کوئی چیز خزانہ مل جائے اور وہ خوش ہوتا ہے تو کہنے لگے اس کو چھپا دو، کسی کو پتہ نہ چلے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا گیا۔ مفسرین نے لکھا ہے جب تیسرے دن یہودا ان کے بڑے بھائی جب یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے گئے تو حضرت یوسف نہیں تھے، آ کر بھائیوں کو کہا کہ میں نے دیکھا یوسف تو وہاں پہ نہیں ہے۔ بھائی اس قافلے کے پیچھے گئے اور جا کر کہنے لگے کہ تم نے ہمارا غلام چرا لیا، یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے۔ خود ہی ڈال کے گئے، خود ہی قافلے والوں کو کیا کہتے ہیں، ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، ہمارا غلام واپس دو۔ اب قافلے والے ڈر گئے کہ اگر ہم نے نہ دیا تو یہ کہیں گے ہم چور ہیں، ہم پر الزام آ جائے گا، لوگ کہیں گے تم تو چوری کر کے آئے ہو۔ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ اگر بھاگا ہوا غلام ہے تو تم ہمیں فروخت کر دو، تم ہمیں کیا کر دو بھائی، فروخت کر دو۔ تو پھر کہتے ہیں کہ ان کے بھائیوں نے حضرت کو فروخت بھی کر دیا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ 20 درہم لے لیے، بعض روایات کے اندر آتا ہے 40 درہم لے لیے۔ حضرت کو کیا کر دیا، فروخت۔ اتنا حسین و جمیل لڑکا، پہلے کنویں میں ڈالا، پھر کیا کر دیا بھائی، تھوڑے سے پیسوں کے اندر، قرآن مجید کیا کہتا ہے، تھوڑے سے پیسوں کے اندر اس کو کیا کر دیا بھائی، فروخت کر دیا۔ تھوڑے سے پیسوں میں کیوں کیا کہ جو مفت کا مال ہوتا ہے نا اس کی قدر نہیں ہوا کرتی، جو مفت کا مال ہوتا ہے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ یہ اردو کا ایک محاورہ ہے کہ مال مفت دل بے رحم، جو مفت کا مال ہوتا ہے اس پر کیا ہوتا ہے، دل بے رحم ہوتا ہے، وہ کہتا ہے چلے جائے بس کچھ ملے صحیح ہمیں۔ تو انہوں نے حضرت یوسف کے بھائیوں نے پیسے بھی دے دیے، تھوڑی سی قیمت کے اندر حضرت کو آگے کیا کر دیا بھائی، فروخت کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اس بات کو ذکر کیا، وجاءت سیارۃ آ گیا ایک قافلہ، فارسلوا واردہم بس بھیجا انہوں نے اپنا پانی لانے والے، فادلا دلوا لٹکایا اس نے اپنا ڈول، قال یا بشریٰ ھذا غلام کہنے لگا ہائے خوشی یہ تو لڑکا ہے۔ چہرے کو دیکھ کر ہی وہ گھبرا گیا ہوگا، خوشی کے عالم کے اندر آواز لگائی ہوگی، نبوت کا چہرہ۔ اللہ نے پوری دنیا کو ایک حسن عطا فرمایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو نصف حسن عطا فرمایا۔ آج آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کتنی حسین و جمیل چیزیں ہیں، کتنے حسین انسان ہیں، کتنے حسین جانور ہیں، پرندے ہیں۔ یہ حضرت یوسف کو پورا نصف حصہ دے دیا گیا حسن کا، اور نصف حصے کو پوری دنیا میں تقسیم کر دیا گیا۔ حضرت کے چہرے کو دیکھ کر وہ خوش ہوئے، فرمایا وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً اور چھپا لیا انہوں نے اس لڑکے کو سامان بنا کر، اپنا سامان بنا کر اس کو کیا کر لیا، چھپا لیا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللہ جاننے والا ہے ان کاموں کو جو وہ کرتے تھے، جو کام کر رہے ہیں وہ سب اللہ کے علم میں۔ آدمی جو کچھ بھی کر لے وہ کس کے علم میں ہوتا ہے، اللہ کے علم میں۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ بیچ دیا اس کو بھائیوں نے گھٹیا قیمت کے بدلے میں، جو چند گنتی کے درہم تھے، 20 درہم تھے یا 40 درہم تھے یا بعض میں 70 بھی لکھے ہیں، تھوڑی سی قیمت کے اندر حضرت کو بیچ دیا۔ فرمایا وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وہ اس کے بارے میں رغبت کرنے والے نہیں تھے، حضرت یوسف کی طرف ان کا دل متوجہ نہیں تھا، محبت ہی نہیں تھی دل کے اندر، اسی لیے کیا کر دیا، تھوڑی سی قیمت کے اندر حضرت یوسف کو بیچ دیا گیا۔ آگے پھر حضرت مصر کی منڈیوں میں پہنچ گئے، کل کے اندر انشاءاللہ اس بات کو ذکر کیا جائے گا۔ اللہ ہمارے درس کو